الحمد للہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسنہ وجمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، فرمایا جب تم نماز ادا کر لو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تم رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ جب تم نماز پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز ادا کر لو، تم نے نماز پڑھ لی، فارغ ہو گئے، اب اس طرح کرو کہ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ مفسرین نے لکھا مراد رزق کی تلاش میں نکل جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرو، کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ رزق حلال کی جو تلاش ہے اور جو کوشش ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام زندگی کے اندر ایک خوبصورت نظام رکھا ہے کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کی کفالت کرنے کے لیے رزق حلال کی تلاش بڑا محبوب عمل ہے۔ ایک صورت میں صرف منع ہے کہ جب آپ صرف اور صرف تکبر کے لیے دولت جمع کر رہے ہیں، صرف دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے دولت جمع کر رہے ہوں، تب یہ منع ہے، ورنہ کوشش کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے رزق کمانا، رزق حلال کی طلب میں رہنا، یہ بڑا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے دین کے اندر۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ محنت سے جی چرانے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں تو لوگ کسی کے طفیلی بن کے جینا چاہتے ہیں، کسی کے دستے نگر ہو کے جینا چاہتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہاں یہ رویہ ہو گیا ہے کہ محنت کرنی ہے لیکن کوئی شارٹ سا راستہ ملے اور جلدی سے ساری دولت جمع ہو جائے اور ہم فٹافٹ امیر ہو جائیں۔ آپ محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، یہی نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی نظام کو رب رسول نے پسند فرمایا ہے۔ نوجوان نسل یہ یاد رکھے کہ جب وہ حرکت کرے گی، جد و جہد کرے گی، کوشش کرے گی، ہمت کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دے گا۔ لیکن اگر کوشش ہی چھوڑ دی جائے، محنت ہی چھوڑ دی جائے، طلب ہی چھوڑ دی جائے، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ لوگ سہارے تلاش کرنے لگتے ہیں، کاہلی اور سستی عروج پہ چلی جاتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آہستہ آہستہ چندہ جمع کرنے والوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مختلف ناموں پر، مختلف عنوانوں پر چندے جمع کیے جاتے ہیں۔ بھکاریوں کی لمبی فہرستیں ہیں، گداگر مانگنے والے، کسی بھی اشارے پر آپ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کو روکتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی کو تعداد ہے جو طلب کرنے والوں کی، اور پھر کئی کئی رنگوں میں، کئی کئی انداز میں لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بغیر طلب کے اپنا ہاتھ پھیلایا، قیامت کے دن اسے سزا یہ ملے گی کہ جب رب کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ بغیر طلب کے اور مسلمان ہو کے رب پہ بھروسہ کرنے والا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، اور وہ سست ہو
اور وہ کاہلی کی زندگی گزارے. آپ آگے بڑھیں، آپ کوشش کریں کہ مجھے کچھ حاصل کرنا ہے. آپ بجائے اس کے کہ سہارا تلاش کریں، آپ سہارا بننے کی کوشش کریں. اور نوجوان نسل اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھائے کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، طاقت دی ہے. آپ تو کئیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھ کے سفر کریں. آپ بہت سارے لوگوں کے لیے سہارے کا باعث بنیں. آپ ایک ایسا درخت بنیں کہ جس کی چھاؤں میں سینکڑوں لوگ بیٹھ سکیں، درجنوں لوگ نفع حاصل کر سکیں. آپ خوبصورت زندگی بنائیں، اپنے آپ کو آگے لے کر کے جانے کی کوشش کریں. اور اللہ تو بندے کے گمان کے قریب ہے. جس طرح کا انسان ذہن بناتا ہے، رب کریم اتنا ہی اس بندے پہ فضل کرتا ہے. اچھی امیدیں وابستہ کریں، خوب محنت کریں، خوب. مطلب یہ کہ سست پڑنا، اٹھتا ہوں، چلتا ہوں، دیکھتا ہوں، کرتا ہوں، کوئی ہو ہی جائے گا، کوئی پہنچ ہی جائے گا، یہ کمزور لوگوں کی علامت، یہ کمزور لوگوں کی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کے بڑی بات کو خوبصورت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نوجوان مجھے ملا تو کہنے لگا، حضرت جی آج میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا ہے ایک بکری کا، تو اس نے کافی سارا خود کھایا اور باقی منہ میں پکڑ کے ایک پہاڑی پہ چڑھا ہے. وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اس کو کھلایا ہے شکار. تو میں سوچتا ہوں رب کریم تو بندہ نابینا بھی ہو، گھر میں بھی بیٹھا ہو، تو اس کو رزق پہنچا ہی دیتا ہے. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے، کہنے لگے میاں تم نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تم نے یہ ذہن بنایا کہ گھر میں نابینا بن کے بھی کوئی بیٹھ جائے تو روٹی پہنچ جاتی ہے، تو یہ ذہن کیوں نہیں بنایا کہ شیر بنتا ہوں، شکار کرتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، کھلاتا بھی ہوں. جد و جہد کریں، محنت کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی چستی دیکھ کر، بڑا چست نوجوان تھا، بڑا تیز چل رہا تھا، اس کی چستی دیکھ کے صحابہ نے کہا کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی، یعنی عبادت میں لگا ہوا ہوتا یا جہاد میں لگا ہوا ہوتا، کاش اس کی چستی اللہ کے راستے میں ہوتی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضروریات پوری کرنے نکلا ہوا تو پھر بھی یہ اللہ کے راستے میں ہی ہے. اور فرمایا اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے پھر بھی اللہ ہی کے راستے میں ہے. یعنی اگر رزق کما کے بچوں کا پیٹ پالتا ہے پھر بھی رب ہی کا راستہ ہے، اور اگر یہ رزق کما کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو یہ راستہ بھی اللہ ہی کا راستہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، یعنی مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو پھر بھی یہ اللہ ہی کے راستے میں ہے. ہاں اگر یہ ریاکاری کے طور پر، فخر کے طور پر یہ کام کر رہا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں. اگر صرف اس لیے مال جمع کر رہا ہے کہ میں ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے بڑا مالدار ہوں، میرا بعض لوگوں کے اوپر ذہن ہوتا ہے آگے بڑھنے کا، شوق ہوتا ہے بلا وجہ چیزوں کو جمع کرنے کا، فخر بتانے کا، ریاکاری کرنے کا. فرمایا اگر ریاکاری کے ارادے سے ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے. اور اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے رزق کما رہا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کما رہا ہے، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے کما رہا ہے، تو پھر یہ اللہ ہی کے راستے میں، پھر یہ جہاد ہی کر رہا ہے، پھر یہ عبادت ہی میں مشغول ہے، یہ اللہ ہی کے راستے میں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سبق ہمیں پڑھایا وہ صرف یہ ہے کہ رزق کماتے وقت تمہاری نیت کا اعتبار ہے. تمہارا ارادہ کیا تھا؟ رزق کماتے وقت ارادہ کیا تھا؟ بہت بڑے بنگلے بنانے کا ارادہ تھا، جائیدادیں جمع کرنے کا ارادہ تھا، بعض رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کا ارادہ تھا، بلا وجہ ڈینگے مارنے کا اور اونچی اونچی باتیں کرنے کا ارادہ تھا، یا تمہارا ارادہ یہ تھا کہ حلال آ جائے تاکہ میں سوال سے بچ جاؤں، تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مال بڑا سرسبز ہے اور بڑا میٹھا ہے. فرمایا جس نے اچھی نیت کے ساتھ مال حاصل کیا بڑا میٹھا ہے، بڑا سرسبز ہے، اور جس نے اچھی نیت کے ساتھ حاصل کیا اللہ اسے برکت عطا کر دے گا. تھوڑے پیسوں میں برکت ہو جائے گی، تھوڑے میں بھی. کئی دفعہ تھوڑے پیسے ہوں گے پر ختم نہیں ہوں گے، ان میں برکت ہو جائے گی نیت اگر ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے بری نیت کے ساتھ حاصل کیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر پھر اس کے لیے وہ خیر نہیں ہوگی جو اچھی نیت پہ ہوتی. اور فرمایا یہ ایسا رزق ہے
جسے کھائے گا پر پیٹ نہیں بھرے گا، سیر نہیں ہوگا۔ رزق کس نے کھا لیا ہے، چونکہ نیت یہ تھی نا کہ تفاخر کے لیے جمع کرنا ہے، دولت ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں بھی ایک سیٹھ صاحب ہوتے ہیں۔ تو یہ نیت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ارادہ رزق کماتے کیا ہے۔ بہت زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں، بالخصوص نوجوان اپنے دلوں کے اندر یہ جد و جہد پیدا کریں کہ ہم نے محنت کر کے رزق کمانا ہے۔ یہ جو ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ جب کسی کے آگے کوئی شخص پھیلاتا ہے تو اپنی خودداری کا سودا کرتا ہے، اپنی عزت بیچتا ہے، اپنے وقار کو داؤ پہ لگاتا ہے۔ جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، کشکول طلب جب دراز کرتا ہے، کبھی بھی اللہ کے علاوہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے علاوہ آپ کسی کے سامنے کشکول طلب دراز نہ کریں۔ اور میری ساری زندگی یہ رائے رہی ہے کہ اچھا تاجر وہ ہوتا ہی نہیں جو پیسے زیادہ کماتا ہے، اچھا گھر کا سربراہ وہ نہیں ہوتا جو دولت زیادہ جمع کرے، بلکہ اچھا آدمی تو وہ ہوتا ہے جس کے خرچے کم ہوتے ہیں، جو اس کے پاس ہے اس کے اندر اسے مینج کرنا آتا ہے۔ اگر اس کے پاس 1000 روپیہ تو اسے سارا دن 1000 میں نکالنا آ جائے تو اس شخص کی عزت محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے۔ اور اگر وہ 10,000 کے اندر بھی اسے طبیعت نہیں ہے، اسے چاہت نہیں ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے میں نے کس طرح وقت گزارنا ہے، تو پھر یہ شخص اپنے آپ کو بھی رسوا کرے گا اور اپنوں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے گا۔ محنت کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں۔ فارغ آدمی کو زنگ لگ جاتا ہے۔ فارغ تو کوئی گھر پڑا رہے تو بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہاں تو جنوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ فارغ ذہنوں پر شیطانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ کچھ کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پانی چل رہا ہو تو وہ پاک ہوتا ہے، اگر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کے پاک ہونے کا مسئلہ بدل جاتا ہے۔ چلتے رہیں، حرکت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ جو لوگ ہمت کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ آپ تجارت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، اور کتنا بڑا درجہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، یہ حدیث پاک آپ کو ترمذی میں اور دیگر کتابوں میں ملے گی، فرمایا جو تاجر سچا ہوگا نا، تجارت کرے پر سچ بولے، سودا جو ہے وہی بتائے، سچا جو تاجر ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ اور یہ اتنا بڑا درجہ، یعنی اسے صدیقین کے ساتھ کھڑا کر دیا، شہداء کے ساتھ، حالانکہ یہ شہید نہیں ہوا، یہ تو دکان کرتا رہا وقت پہ، اللہ نے اسے اپنے انبیاء کے ساتھ جگہ دے دی۔ اس کا مطلب ہے رب صرف مسجد میں نہیں ملتا، دکان پہ بھی مل جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دیانتداری کے ساتھ تجارت کی جائے، دیانتداری کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ یہ کام کریں، پھر یہ کہ بہت سارے صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے، بہت سارے صحابہ، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کوئی درخت لگایا، پودا لگایا، تو جو بھی جاندار اس سے نفع حاصل کرے گا اللہ تمہیں اس کا اجر عطا کرے گا۔ کوئی بھی آپ کھیتی باڑی کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، پھر اس سے آگے ہاتھ سے مزدوری کرنا ہے، ہاتھ سے مزدوری۔ میرے دادا جان کا انتقال، ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی جب وہ دنیا سے گئے تھے۔ تو آخری دن غسل کے بعد جب میں نے ان کے ہاتھ کو کھولا تھا تو تب بھی ان کے ہاتھوں پر محنت کے نشان تھے، ابھی بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے، وہ جو پکے پڑ گئے تھے نا وہ ساری زندگی رہے میرے والد صاحب کے ہاتھوں پہ ہمیشہ۔ چونکہ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔ محنت آپ کریں، محنت کے نشان ہونے چاہیے، کرپشن کے داغ نہیں ہونے چاہیے۔ آپ تھک جائیں کام کرتے، لیکن میرے بھائی اس طرح نہ ہو کہ لوگ، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے۔ کروڑوں روپے کا آپ مکان بنا لیں، گاڑی خرید لیں، لیکن آپ کا پیسہ کرپشن کا ہے تو لوگ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں 2 نمبر طریقے سے کمایا۔ لیکن چھوٹا سا کوئی ملازم ہو کسی دفتر میں، ہو دیانتدار، تو لوگ دروازے کے سامنے بڑا افسر بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے یار یہ بندہ نہ رشوت لیتا ہے نہ ناجائز سفارش سنتا ہے، اس سے ذرا احتیاط سے بات کرنی ہے۔ تو بتلائیے روب کپڑوں کا ہے کہ کردار کا ہے، دولت کا ہے کہ کردار کا ہے؟ کردار کی عظمت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی بندے نے بھی، یہ بخاری ہے، حضور فرماتے ہیں کسی نے بھی اپنے ہاتھ سے زیادہ بہتر کھانا کوئی نہیں کھایا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کسی بندے نے کھانا نہیں کھایا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے کھایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتے تھے۔ سب سے بہترین کھانا آپ وہ کھاتے ہیں جو آپ اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، آپ کوشش کر کے جو کھانا آپ محنت کر کے کماتے ہیں۔ یہ مزدور بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں، یہ کسان بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں۔ میں نے ان کو جانوروں سے پیار کرتے دیکھا ہے، ان کو محبت کرتے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت سارے دنیاوی تکلفات سے نکل جاتے ہیں، ان کو زیادہ فکر نہیں رہتی کہ میرے کپڑوں پہ دھبے ہیں کہ یہاں کس طرح کا ماحول ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی عیدیں تک اپنے جانوروں کے ساتھ گزرتی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ آپ جب محنت کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ بڑا نوازتا ہے۔ اپنی زندگی محنت والی، جد و جہد والی بنائیں۔ اور یاد رکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر اتنے زیادہ غم نہیں ہیں، سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ جوان سست ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جوان اصل میں کمزور ہو گئے، اس لیے خرابی زیادہ بڑھ گئی۔ اگر جوان تازہ دم ہوں، سستی کو چھوڑیں، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کوشش کریں، ہمت کریں، محنت کے ساتھ رزق کمائیں، اپنوں کا سہارا بنیں، اپنوں سے پیار کریں۔ اتنے زیادہ غریب لوگ نہیں ہیں ہمارے ہاں، صرف یہ ہے کہ جو محنت کر سکتے ہیں انہوں نے محنت چھوڑ دی ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کی عادت بنائیں تو میرا خیال ہے کہ گلی کے اندر برابر گنے جا سکتے ہیں کہ اتنے لوگ وسعت والے ہیں، اتنے غریب ہیں۔ تو وہ جو وسعت والے ہیں وہ غریبوں کو سہارا دے سکتے ہیں، پھر تو ہمیں کسی امیر آدمی کا، کسی سیٹھ نواب سیاستدان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ہم وہیں سب کو مینج کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں محنت کی عادت ہو، جد و جہد کا شوق ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔